بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آئے دن آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم جس جانور سے متعلق ویڈیو لائے ہیں، عمومی طور پہ یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اس کے طبی فوائد کیا کیا ہیں، اس کے خواص کیا کیا ہیں، اس کے متعلق حکایات کیا کیا ہے، احادیث میں اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا گوشت کا حکم کیا ہے، اور اس جانور کے بارے میں مزید تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اس جانور کے مختلف زبانوں میں مختلف اسما بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمار الاہلی، گھریلو گدھا، انگلش میں اس کو ڈونکی کہا جاتا ہے۔ گدھے کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اس کی خصوصیات، اس کی جمع اور اس کا مذکر وغیرہ کیا آتا ہے۔ الحمار الاہلی، اس کی جمع کے لیے حمیر، حمر کے الفاظ استعمال ہیں۔ اردو میں اس کو گدھا کہا جاتا ہے۔ گدھی کو ام محمود، ام لب، ام جحش، ام نافع اور ام وہب کہا جاتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ کوئی حیوان ایسا نہیں جو اپنی غیر جنس پر جفتی کرتا ہو، مگر گدھا اور گھوڑا ایسے جانور ہیں جو ایک دوسرے پر جفتی کرتے ہیں۔ گدھا 30 ماہ کی عمر میں جفتی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ گدھے اور گھوڑے کے باہم ملاپ سے ایک ایسی قسم پیدا ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کو برِ صغیر میں خچر کہا جاتا ہے۔ گدھے کی ایک عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ جب گدھا شیر کی بو سونگھ لیتا ہے تو وہ شدت خوف کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ گدھے کی اس خاصیت کی بنا پر حبیب بن اوس طائس نے کہ ہجو میں یہ شعر کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو گیا، تو آ گئی اور تو نے میرے دل پر حملہ کر دیا، کیونکہ گدھا شیر پر اس وقت حملہ کرتا ہے جبکہ وہ شیر سے خوف زدہ ہو۔ گدھے کی تعریف اور مذمت میں لوگوں کی مختلف رائیں اور مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ خالد بن صفان گدھے کی سواری کوتر گھوڑوں کی سواری پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ گدھے پر سوار ہو کے بصرہ جا رہے تھے، راستے میں بصرہ کے شرفاء سے ملاقات ہو گئی۔ بصرہ کے شرفاء نے کہا ابن صفان یہ کیا ہے؟ صفان نے کہا یہ ایک پالتو گدھا ہے جو سستی نسل ہونے کے باوجود میری برابری کے کام آتا ہے، کبھی اس پر سوار ہو کر دشوار گٹائیوں سے بھی گزر لیتا ہوں۔ یہ گدھا کم بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج کے اخراجات بھی بہت قلیل ہیں۔ نیز سب سے بڑی بات یہ کہ یہ گدھا مجھے ظلم اور فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔ فضل بن عیسیٰ کو کہا کہ گدھے کی سواری بدترین سواری ہے، اور گدھے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ نہ تو اس پر سوار ہو کر دشمن سے جنگ کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کو عورت کے مہر میں دیا جا سکتا ہے، اور گدھے کی آواز نہایت مکروہ ہوتی ہے۔ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی کی برائی یا ہجو کرنا مقصود ہو تو اسے گدھے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اہل عرب گدھے کا نام بھی اپنی زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ضرورت پڑنے پر گدھے کی کنیت ذکر کر دیتے ہیں، اور کبھی گدھے کے نام کی اشد ضرورت پڑے تو بھی نام لینے سے اجتناب کرتے ہیں اور کہتے ہیں الطویل العظیم، لمبے کانوں والے۔ اہل عرب اس بات کو خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ شرفاء کی مجلس میں گدھے کا ذکر آئے، اس لیے اہل عرب گدھے کی سواری کو ناپسند کرتے ہیں۔ احادیث میں حمار کا تذکرہ، صحیحین میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی شکل نہ کر دے یا اس کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ ہو جائے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس نمازی کے سر کو جو امام سے قبل سجدے سے اٹھتا ہے گدھے کا سر اور اس کے جسم کو گدھے کا جسم بنا دے۔ چنانچہ اس حدیث میں مسح کے جواز اور وقوع کی دلیل پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیز اس وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ غصے میں شدت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اسی لیے نماز میں رکوع، سجود اور دیگر ارکان کو امام سے پہلے ادا کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، پناہ طلب کرو شیطان سے، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لیے مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔
پھر گدھے سے متعلق حکایات بھی ہیں، بہت ساری حکایات ہیں، جس میں سے میں ایک آدھ حکایت آپ کو بتاتا چلوں۔ مسروق کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک آدمی کے پاس 3 جانور گدھا، کتا، مرغ تھے۔ مرغ نے اس آدمی کو صبح کے لیے جگاتا، کتا اس کے گھر کا پہرا دیتا، اور گدھے پر وہ آدمی پانی اور خیمہ وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا۔ بس ایک دن ایک لومڑی آئی اس نے مرغ کو پکڑ کر کھا لیا۔ بس آدمی کے اہل خانہ بہت غمگین ہوئے، لیکن وہ بہت نیک تھا، بس اس آدمی نے کہا شاید اس میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ پھر اس کے بعد ایک بھیڑیا آیا، اس نے گدھے کو چیر پاڑ کر قتل کر دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری ہو۔ پھر اس کے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بھلائی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ سویرے آدمی اور اس کے اہل خانہ بیدار، انہوں نے دیکھا ان کے آس پاس تمام پڑوسیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پالتو جانوروں کی آوازوں سے بادشاہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ بس اس آدمی نے کہا ان تینوں جانوروں کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت کار فرما تھی کہ ہم گرفتاری سے بچ گئے۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم و اسرار کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حکایت تھی۔ حکایات تو بہت ہیں گدھوں سے متعلق، بہت سارے واقعات بھی ہیں، تو چونکہ اب سب کا یہاں ذکر کرنا پھر ویڈیو بہت زیادہ طوالت کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں گدھے سے متعلق اس کے فیودات بھی بتانے ہیں، پھر اس کی تعبیرات بھی بتانی ہیں، تو اس لیے اب ہم گدھے سے متعلق اور ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر ایک درزی کی حکایت بتاتا چلتا ہوں۔ ایک درزی کسی امیر کے یہاں قبا کے لیے کپڑا بننے آیا۔ پس وہ درزی جب کپڑا کاٹ رہا تھا تو امیر آدمی اس کو دیکھ رہا تھا، جس کی بنا پر درزی کو کپڑا چوری کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ درزی نے زوردار کوزہ مارا، یعنی ری خارج کی، پس امیر آدمی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا، یہاں تک کہ درزی نے جلدی سے اپنی ضرورت کے مطابق کپڑا کاٹ کر چھپا لیا۔ پر درزی قبا لے کر جانے لگا تو امیر آدمی سامنے بیٹھا تھا۔ بس امیر آدمی نے اس سے کہا ایک دفعہ پھر ایسا کیجیے۔ پھر درزی نے جواب دیا کہ اب ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اب میں نے ایسا کیا تو آپ کی قبا تنگ ہو جائے گی۔ تو گدھے کی خواص کیا کیا ہیں اور اس کی تعبیرات کیا کیا ہیں؟ گدھے کا حکم کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ گدھے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ گدھے کا گوشت کھانے کے متعلق رخصت منقول ہے۔ امام داؤد ابن عباس کے اس قول کو اپنی سنن میں نقل کیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ 15 صحابہ کرام نے گدھے کے گوشت کا مکروہ ہونا منقول ہے ان سے کہ مکروہ ہے اس کا گوشت۔ ابن العبر نے گدھے کی حرمت پر اجماع کا دعویٰ کیا۔ ابن العبر فرماتے ہیں کہ ایک سال ہم پر مصیبت میں گرفتار ہوئے، ہم نے نبی علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، بس آپ نے کہا کہ میرے پاس گدھے کے علاوہ اہل و عیال کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ بس آپ نے فرمایا اہل و عیال کو پالتو گدھے کا گوشت کھلاؤ، کیونکہ میں نے تو ان گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے جن سے بار برادری سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت جابر اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے گدھی کے دودھ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ گدھی کے دودھ کو حرام قرار دیا ہے، گدھی کے دودھ میں رخصت دی گئی ہے، پہلا قول صحیح ہے۔ دودھ کا حکم گوشت کے تابع ہے، نیز بلا ضرورت گدھی اور اس طرح کے حرام جانوروں کو قتل کرنا بلا اتفاق حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک ایسے گدھے پر نبی علیہ السلام کا گزر ایک ایسے گدھے پر ہوا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا، بس آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت اس شخص پر جس نے ایسا کام کیا، یعنی گدھے کے چہرے کو داغا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جس نے گدھے کو داغا ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید میں بھی گدھوں کا ذکر ہے مختلف اس کے حوالے سے۔ اب گدھے کے طبی فوائد کیا کیا ہیں، خواص کیا کیا ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ گدھے کے طبی فوائد درجے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گدھے کے کان کی رطوبت شراب یا کسی اور چیز میں ملا کر نوش کر لے تو اس کو ایسی بیہوشی کی نیند آئے گی کہ اس سے کسی چیز کی خبر نہ رہے گی۔ اگر کوئی شخص گدھے کی جفتی کرتے وقت اس کی دم کا بال اکھاڑ کر اپنی ران میں باندھ لے تو اس شخص کی قوت باہ تیز تر ہو جائے گی۔ نیز اگر گدھے کی دم میں پتھر باندھ دیا جائے یا گدھے کی سورین پر تیل مل دیا جائے تو وہ چیخنا چلانا بند کر دیتا ہے، امام راضی صاحب اور راوہ صاحب امام راضی اور صاحب حاوی فرماتے ہیں اگر گدھے کے گوشت کے بال کو ابال کر اس میں
اس میں ٹیرس کے مریض کو بٹھا دیا جائے تو اس مریض کو بےحد فائدہ ہوگا۔ نیز اگر گدھے کے گھر کی انگوٹھی بنا کر مرغی والے کو مریض کو پہنا دی جائے تو اس کی مرگی ختم ہو جائے گی۔ گھوڑے اور گدھے کی لیج سیلان خون فوراً بند کر دیتی ہے۔ اگر گدھے کی پیشانی کی کھال بچوں کے گلے میں ڈالا جائے تو بچوں کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نیز بچے کا نیند میں ڈرنا بند ہو جاتا ہے، اور اگر گدھے کی لیج میں سرکہ ڈال کر سونگھ لیا جائے تو نکسیر کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ صاحب الفلاح نے کہا اگر بچھو کے ڈر سے ڈسے ہوئے کو گدھے پر سوار کر پیٹھ کی جانب اس کا چہرہ کیا جائے تو اس کی تکلیف گدھے میں منتقل ہو جائے گی اور سوار ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تو گدھے کے پاس آ کر اس کے کان میں کہہ دے کہ میرے جسم کے فلاں حصے اور جسم نے ڈس لیا ہے تو اس کی بھی تکلیف گدھے میں منتقل ہو جائے گی، وہ تندرست ہو جائے گا۔ لیکن پہلا عمل ان کی طرف منہ کر کے بٹھانا زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ گدھے کی ہڈی کا گودا تیل میں ملا کر سر پر مالش کرنے سے بال لمبے اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اگر گدھے کا جگر بھون کر سلکے میں ملا کر نہار منہ کھایا جائے تو مرغی کے لیے مفید ہے۔ تندرست آدمی اس کو کھا لے تو مرغی سے محفوظ رہے گا۔ اعلیٰ تناسل عضو مخصوص پر گدھی کا دودھ ملنا قوت باہ کے لیے فائدے مند ہے۔ گدھی کے چیچنے سے کتے کو تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات کتا تکلیف کی شدت سے رونے لگتا ہے۔ اب گدھے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں گدھے کا نظر آنا خوش بختی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ بعض اوقات گدھے کا خواب میں نظر آنا غلام یا لڑکا یا مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات سفر اور علم کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ بعض اوقات سفر اور علم کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی معیشت کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ کبھی اس کی تعبیر یہودی عالم سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مصائب و پریشانی سے نجات کی علامت ہوتی ہے، کسی بڑے مرتبے پر فائز ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور کبھی گدھے پر سوار ہونے سے زینت یا بیٹے سے بھی تعبیر دی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ گدھے پر سواری کی تعبیر غموں سے نجات بھی دی جاتی ہے۔ خواب میں گدھے کی موت یا کمزوری کی تعبیر مالک کے فقر و فاقے سے دی جاتی ہے۔ بعض معبرین گدھے کی موت کی تعبیر مالک کی موت سے دیتے ہیں۔ گدھے کی پیٹھ خواب میں گر جانا یا گدھے کو بیچنے کی تعبیر غربت اور افلاس سے دی جاتی ہے۔ خواب میں گدھے کو ذبح کر کے کھانا کاروبار میں فراغی کی علامت ہے، اور کسی دوسرے کے لیے ذبح کرنا کاروبار کی تباہی کی بھی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے گدھے کی دم لمبی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اس کا مال و دولت عرصہ دراز تک قائم رہے گا اور اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زین سمیت گدھے کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اسے عزت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں گدھے پر سوار ہونے کو ناپسند کرے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اسے وہ چیز ملے گی جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ نیز بعض اوقات فربہ اور کمزور دونوں قسم کے گدھے کی تعبیر مال کی کثرت سے بھی دی جاتی ہے، جو معیشت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں گدھے پر سوار ہو اور دیکھے کہ پیچھے گدھی کا بچہ آ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی وہ شخص کسی بچے والی عورت سے نکاح کرے گا۔ اس طرح خواب میں گدھے کا چلانا شر کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بے شک سب سے بڑی آواز گدھے کی ہے، یا کسی بیماری کی جانب اشارہ ہو سکے، اس لیے گدھے شیطان کو دیکھ کر چیختا چلاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں گدھے کی آواز سنو تو تعوذ پڑھو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں لدے ہوئے گدھے کو اپنے گھر میں داخل ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کو بقدر اس کی بلائی عطا فرمائے گا۔ گدھے کو خواب میں دیکھنا سبزی و دابی کی طرف اشارہ ہے۔ نیز کبھی کبھی یہ صاحب خواب کے لیے عورت کا شوہر سے طلاق دینا یا شوہر کا انتقال ہو جانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھے کو دیکھے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بے پناہ دولت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گدھوں کے گھروں یا کسی بھی چوپاؤں یا گھروں کی آواز سنی ہے ان کو دیکھا نہیں ہے تو بارش کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آسمان سے گدھے نے اتر کر اپنا عضو تناسل اس کی سرین میں داخل کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو بے پناہ مال حاصل ہوگا، بالخصوص اگر خواب دیکھنے والا صاحب خواب جو ہے بادشاہ اور گدھے کا رنگ سرخی مائل باسیاہ ہو۔ تو یہ گدھے سے متعلق ویڈیو تھی۔ اگر کوئی شخص خواب میں گدھے کو دیکھے تو اس کی معبرین میں کیا تعبیر
بیان کی اور اس میں معبرین کی کیا رائے ہیں وہ تمام ہم نے تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے بیان کی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.